اور پھر یہ مسجد کی تعمیر کرنے والے اللہ رب العالمین ان کے ایمان کو یوں بیان کرتے ہیں، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے بھی تقوی والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اپنے گھروں کی تعمیر کی باری بعد میں آتی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر پہلے کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کوئی نیا شہر بسایا جاتا تو سب سے پہلے اس میں مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی علامت ہے، اور مسجد اس کی فضیلت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، لوگو جب جنت کے باغات میں سے گزرو تو اس سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ جنت کے باغات میں سے جب گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کہتے ہیں وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر، دنیا میں جنت کے باغ یہ کون سے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے گھر مساجد، یہ دنیا میں جنت کے باغ ہے۔ اور یہ مساجد اللہ کے گھر، ان کی فضیلت یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کسی اللہ کے گھر میں مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مساجد میں بیٹھنا بھی اتنا افضل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب بات فرمائی، فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، یہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، اور آسمان والوں کے لیے یہ مساجد یوں چمکتی ہیں جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھر، یہ مساجد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، ہر متقی آدمی تقوی والے کا گھر مسجد میں ہوتا ہے، کیونکہ جتنا تعلق اس کا اپنے گھر کے ساتھ ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا المسجد بیت کل تقی، ہر متقی تقوی والا مسجد اس کا گھر ہوا کرتا ہے۔ حضرات، یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخص جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، وہ قیامت کے دن جب 7 خوش نصیبوں کو، 7 قسم کے لوگ اللہ
انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ہمیشہ مسجد کی سوچنے والا، مسجد کا خیال کرنے والا، مسجد سے محبت کرنے والا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اسی لیے فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. عزیز سامعین، یہ اللہ کے گھر، یہ مساجد، ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے اللہ کو یہ اتنے پسند آتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للمساجد اوتادا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کی میخیں ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کے گھر میں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کا وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے. فرمایا الملائکۃ جلساؤہم، یہ اکیلے نہیں بیٹھتے، اللہ کے فرشتے آ کے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم، اگر یہ غائب ہو جائیں، کبھی نہ آئیں، تو وہ فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے ایک دوست، اگر وہ چند دن کے لیے دوست نہیں آتا تو دوست پریشان ہو جاتا ہے، اس کو پوچھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، تو ان کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں. ان غابوا یفتقدونہم، اگر یہ غائب ہو جائیں وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے. وَإِنِ احْتَاجُوا أَعَانُوهُمْ، اگر ان کو ضرورت ہو، جیسے دوست کے کام آتا ہے، وہ اس کے معاون مددگار بن جاتے ہیں. حضرات، یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، ان کی صفائی کرنا یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا فضیلت والا کام ہے. اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے دو انبیاء سے، جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وَعَهِدْنَا، ہم نے ان سے وعدہ لیا، کس بات کا؟ أَن طَهِّرَا بیتیا، میرے گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے. یہ اللہ کے گھر، اس کی صفائی کا، اس کو پاک رکھنے کا وعدہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے لیا. اور اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام جب یہ جگہ پکڑی، اس کو اپنا مسکن اور رہنے کی جگہ جب بیت اللہ کو بنایا، تو ہم نے یہی وعدہ لیا. اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل معمول یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا نخامۃ فی جدار المسجد. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مسجد کی دیوار پہ وہ کسی کی بلغم وہ ایسے لگی ہوئی دیکھی. تو حالانکہ اب ہمارا معمول کیا ہوتا ہے، ہم اگر ایسی کوئی چیز دیکھ لیں، مسجد میں فلاں صفائی میں معاملہ ہے، فلاں کوتاہی ہے، وہ بلاؤ اس کو، کس کی ذمہ داری ہے؟ وہاں نبی کریم علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ وہ صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ایک اشارے پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، موجود ہیں، انہیں نہیں کہا آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا ہے. حضرات،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جس کے قدموں پہ غبار لگ جائے، یہ اللہ کا رستہ جہاد بھی ہے، میدان جہاد میں ہو، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے وہ گرد و غبار قدموں کو لگ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جس کے قدموں پہ غبار لگ جائے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ بھی تو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں، اگر اس کی صفائی کرتے ہوئے وہ گرد و غبار لگ جائے گا تو یقیناً یہاں بھی اللہ اس جسم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ حضرات، یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، یہ کتنے عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین کو کتنی ان سے محبت ہے۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت کانت امرأۃ تقم المسجد، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ سیاہ رنگ کی، کہیں حبشے کے علاقے سے آئی ہوئی، مسجد کی صفائی کرتی ہے، فوت ہو گئی، رات کا وقت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے سمجھا کہ یہ کام سی عورت جس کو جانتا کوئی نہیں، اس کی پہچان کوئی نہیں، اب رات کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر کو کیوں پریشان کریں، جنازہ پڑا، جا کے دفن کر دیا۔ چند دن گزرے، آپ نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آتی، بتلایا گیا اللہ کے پیغمبر وہ تو فوت ہو گئی، ہم جا کے دفن کر آئے۔ فرمایا حلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کا بتلاؤ۔ آقا قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ جا کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قبر پہ جا کے نماز جنازہ یا آپ نے شہدائے احد پہ پڑھا ہے یا اس عورت پہ پڑھا ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ کیوں؟ خاندان کی بنا پہ نہیں، کوئی دنیاوی عہدے کی بنا پہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس کا یہ مقام اس لیے ہے کہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ حضرات، یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ میں استاد ہیں مفتی عبدالحنان زاہد صاحب، کہتے ہیں کہ میری مسجد میں وہاں جمعے کے دن ایک بزرگ آتے ہیں جن سے چلا نہیں جاتا، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، کئی ملوں کے مالک ہیں، تو وہ آ کے صف اکٹھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جو صفائی کرنے والے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بابا آ کے لگ گیا، ہم 5 منٹ میں ساری صفائی کر لیتے، یہ ایک صف اٹھانے پہ 10 منٹ لگا دیتا ہے، تو ہمیں بھی کام نہیں کرنے دیتا۔ تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے شکایت کی کہ جی بزرگوں کو منع کر دیں، یہ الٹا ہمیں ہمارے کام میں حرج ہوتا ہے۔ تو جب میں نے بزرگوں کو بلا کے انہیں کہا تو وہ رونے لگے
کہنے لگے مفتی صاحب مجھے روکے نا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مسجد کی صفائی سے دیا ہے، اللہ نے یہ مال و دولت سے نوازا ہے تو یہاں سے ملا ہے، اس لیے مجھے اس سعادت سے محروم نہ رکھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ انہوں نے سنایا، کہتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے مکہ میں تھا، تو وہاں ایک فیصل آباد کے ایک ساتھی نمازی تھے، وہاں ملاقات ہوئی تو بیمار تھے۔ میں نے کہا چلو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ شاید ان کی زبان کا مسئلہ ہے، یہ اس لیے پریشان ہے کہ ڈاکٹر کو کیسے بتائیں گے، وہ اردو پنجابی نہیں جانتا اور یہ عربی نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ کہنے لگے میرا علاج یہاں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ کیسے، آپ کا علاج یہاں کیوں نہیں؟ کہا میرا علاج یہ ہے، جب مجھے بخار آتا ہے میں رات عشاء کے بعد جاتا ہوں، مسجد کی صفیں اکٹھی کر کے صفائی کرتا ہوں، وہ جو گرد و غبار پڑتا ہے اللہ میری بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ یہاں نہ مجھے وہ کوئی صفائی کرنے دے گا، نہ وہ گرد و غبار پڑے گی، نہ میرا علاج ہے۔ میرا علاج دوائیوں میں نہیں ہے، اس میں ہے۔ حضرات یہ اللہ کے گھر کی صفائی جو انبیاء نے کی، اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا، یہ اللہ کے گھر ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو جو مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کا خیال کرتا ہے، اللہ اس سے کیوں نہیں محبت کریں گے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا کام کرتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر سے محبت کرے گا، اللہ کے گھر سے تعلق رکھے گا، اللہ کے گھر کا خیال رکھے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے گھر کا خیال نہیں رکھیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے اور اس کے گھر والوں سے محبت نہیں کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ حضرات یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، یہ اتنی عظیم جگہ ہے کہ ان کی طرف چل کے آنا بھی عبادت ہے، بلکہ ہر قدم کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان کی طرف چل کے آنا، ابھی نماز الگ، اس میں بیٹھنا الگ، مسجد میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا الگ، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت الگ، صرف چل کے آنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتانی آدم، آنے والا آیا خواب کی کیفیت میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ملاقات خواب میں ہوتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں۔ اتانی ربی فی احسن صورہ، فرمایا میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ تو اللہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے یہ فرشتے جو بحث کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے وہ باتیں بھی سنا دی۔ تو میں نے کہا فی الدرجات والکفارات، درجات کے بارے میں، وہ کون سے عمل ہے جن سے درجے بلند ہوتے ہیں، والکفارات، کون سے عمل ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، وفی فضل الاقدام الی الجمعات، اور جمعے کے لیے جو مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، یہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، اور جب انسان کو مشکل لگے، سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ
ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تب بھی جو کامل وضو کرنے والے ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ فرشتے اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حافظ علیہن، جو ان پر حفاظت کرے، مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار، مسجد کی طرف چل کے آنا، یہ عمل، فرمایا عاشا بخیر و مات بخیر، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے خوشخبری ہے، ایسا شخص وہ زندہ رہے گا تو خیر پہ رہے گا، موت آئے گی تو خیر پہ آئے گی۔ ایمان کی گواہی، اور کیوں نہ ہو، یہ گواہی تو رب العالمین نے دی ہے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق اللہ کسی اور کو نہیں دیتے، یہ ایمان والے ہی کرتے ہیں، اللہ یہ توفیق انہی کو دیتے ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو، مساجد کو آباد صرف ایمان والے ہی کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ قرآن کہتا ہے کائنات میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کس سے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے روکتا ہے، وہاں اللہ کا ذکر کرنے سے، قول سے ہو، عمل سے ہو۔ بعض اوقات ہم ایسا رویہ اپناتے ہیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کئی بار پہلے بھی ذکر ہوتا ہے، اگر کسی کی غلطی سے نماز میں موبائل پہ رنگ آ گئی تو پھر سارے نمازی نماز کے بعد اس کا وہ حال کریں گے، دوبارہ وہ مسجد میں نہیں آئے گا۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، جو اللہ کے گھروں میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں خرابی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کائنات میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ حضرات، جہاں مسجدوں کو آباد کرنا ایمان کی دلیل ہے، جہاں مسجدوں سے محبت ایمان کی دلیل ہے، جہاں مسجدوں کی طرف چل کے آنا عبادت، اور اتنی بڑی عبادت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله فی الجنہ، جو مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میرا مہمان آ رہا ہے، اس کی میزبانی جنت میں تیار کر دو۔ جو مسجد کی طرف چل کے آتا ہے فہو زائر اللہ، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ اور ایک میزبان جیسے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ بھی اس کا ایسے ہی اکرام کرتے ہیں۔ یہ مسجد کی طرف چل کے آنا، فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین بندے ایسے ہیں، فرمایا اللہ ضمانت دیتے ہیں، اللہ ضامن ہے۔ کس بات کے؟ ان عاشو رزقو و ان ماتو کفو، دو باتوں کی ضمانت اللہ دیتے ہیں، اگر زندہ رہیں گے اللہ ان کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے، رزق اللہ اپنے خاص خزانوں سے دیں گے۔ ان عاشو رزقو و ان ماتو کفو،
اگر مر گئے تو بھی اللہ ان کو کافی ہو جائیں گے، دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ کون 3 بندے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو شخص مسجد کی طرف کثرت سے چل کے آتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف چل کے آنا، ابھی مسجد میں آ کے بیٹھا نہیں، یہ بات بعد میں ہے، چل کے آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کے آنے والے ہیں، فرمایا ان کو نور تام کی خوشخبری دے دو، اللہ ان کو نور تام عطا کر دیں گے۔ کون سا نور؟ جسے قرآن کہتا ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، وہ نور جو قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے وقت تیرے کام آئے گا، وہ نور ملے گا تو مسجد کی طرف چل کے آنے سے ملے گا۔ وہ نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، جو قیامت کے دن ایمان والوں کے سامنے اور دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، وہ نور ملے گا۔ بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مسجدوں کی طرف چل کے آنے والے، اندھیروں میں رات کی تاریکیوں میں مسجد میں آنے والے، ان کو اس نور تام کی بشارت دے دو۔ حضرات، یہ اللہ کے گھر، یہ مسجدیں، ان کی طرف چل کے آنا۔ فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ اس کو ویسے اجر عطا کرتے ہیں جیسے حاجی احرام باندھ کے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جیسے محرم احرام باندھ کے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے، حج کا اجر لیتا ہے، یہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ حج کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرات، مسجد کی طرف چل کے آنا، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں ہیں، چل کے آنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فرمایا تھا بنو سلمہ سے، دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ، تم دور سے چل کے آتے ہو، جتنے قدم اٹھا کے آتے ہو اللہ ہر قدم کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرات، یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر، ان سے محبت ایمان کی علامت، ان سے محبت اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت، اور ان کی طرف چل کے آنا یہ باعث اجر باعث ثواب، اور ان کا خیال رکھنا وہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کا سبب بن جانے والا عمل۔ یہ مسجد کے ساتھ محبت رکھنا، اور پھر مسجد میں بیٹھ کے وقت گزارنا، اور مسجد میں آنے کے آداب انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گھروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنا۔ اللہ کہیں ہمیں ایسا نہ بنا دے کہ ہماری وجہ سے مسجد میں تیرے گھر برباد ہو جائیں، ویران ہو جائیں۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ سبحان